سورۃ النساء بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا اے الناس لوگو اتقوا ڈرو ربکم اپنے رب سے الذی وہ جس نے خلقکم پیدا کیا تمہیں من نفس واحدۃ ایک جان سے وخلق اور اس نے پیدا کی منہا اسی سے زوجہا بیوی اس کی وبث اور اس نے پھیلا دیے منہما ان دونوں سے رجالاً مرد کثیراً بہت سے ونساء اور عورتیں واتقوا اور ڈرو اللہ اللہ سے الذی وہ جو تساءلون تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو بہی اس کے واسطے سے والارحام اور رشتوں کو یعنی کاٹنے سے ڈرو انا بے شک اللہ اللہ کانا ہے علیکم تم پر رقیبا نگران وآتو اور دو الیتاما یتیموں کو اموالہم مال ان کے ولا اور نہ تتبدلو تم تبدیل کرو الخبیثہ ناپاک کو بالطیب پاک سے ولا اور نہ تأکلو تم کھاؤ اموالہم مال ان کے الا طرف اموالکم اپنے مالوں کے یعنی ملا کر انہو یقیناً وہ کانا ہے وہ حوباً گناہ کبیرہ بہت بڑا وَإِنْ اور اگر خفتم خوف ہو تمہیں اللہ کہنا تقسطو تم انصاف کر سکو گے فی الیتاما یتیم لڑکیوں میں فانکحو تو نکاح کر لو ما جو طابا پسند آئے لکم تمہیں من النساء عورتوں میں سے مثنا دو دو وثلاثا یا تین تین ورباع یا چار چار فإن پھر اگر خفتم ڈرو تم اللہ کہنا تعدلو تم عدل کرو گے فواحدتاً تو ایک ہی سے او یا ما ملکت جن کے مالک ہوئے ایمانکم دائیں ہاتھ تمہارے ذالک یہ ادنا زیادہ قریب ہے اللہ کہنا تعولو تم ناانصافی کرو وآتو اور دو النساء عورتوں کو صدقاتہن مہر ان کے نحلہ خوش دلی سے فإن پھر اگر طبنا وہ خوشی سے دے دیں لکم تمہیں عن شیئن کوئی چیز منہ اس میں سے نفسن خود فکلوہ تو کھاؤ اسے ہنیئا خوش مزہ مریئا خوشگوار سمجھ کر ولا اور نہ تؤتو تم دو السفہاء نادانوں کو اموالکم مال اپنے اللتی وہ جو جعل بنایا اللہ اللہ نے لکم تمہارے لیے قیاماً قیام کا ذریعہ ورزقوہم اور رزق دو انہیں فیہا اس میں سے وکسوہم اور پہناؤ انہیں وقولو اور کہو لہم انہیں قولاً بات معروفہ بھلی اچھی وابتلو اور آزماتے رہو الیتاما یتیموں کو حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب بلغو وہ پہنچ جائیں النکاح نکاح کی عمر کو فإن پھر اگر آنستم پاؤ تم منہم ان میں رشدن سمجھ بوجھ فادفعوا تو دے دو الیہم انہیں اموالہم مال ان کے ولا اور نہ تأکلوہا تم کھاؤ انہیں اسرافن اسراف کرتے ہوئے وبدارن اور جلدی کرتے ہوئے ان کہ یکبرو وہ بڑے ہو جائیں گے ومن اور جو کوئی کانا ہو غنیًا غنی فلیستعفف پس چاہیے کہ وہ بچے ومن اور جو کوئی کانا ہو فقیراً محتاج فلیأکل پس چاہیے کہ وہ کھائے بالمعروف بھلے طریقے سے فإذا پھر جب دفعتم دے دو تم الیہم انہیں اموالہم مال ان کے فاشہدوا تو گواہ بنا لو علیہم ان پر وکفا اور کافی ہے باللہ اللہ حسیبا خوب حساب لینے والا
للرجالی مردوں کے لیے نصیب ایک حصہ ہے مما اس میں سے جو ترکا چھوڑ جائیں الوالدانی والدین والاقربون اور قرابت دار وللنساء اور عورتوں کے لیے نصیب ایک حصہ ہے مما اس میں سے جو ترکا چھوڑ جائیں الوالدان والدین والاقربون اور قرابت دار مما اس میں سے جو قل قلیل ہو منہ اس مال میں سے او یا کثر کثیر ہو زیادہ ہو نصیباً حصہ ہے مفروضہ فرض کیا گیا وَإِذَا اور جب حضر حاضر یعنی موجود ہو القسمتا تقسیم کے وقت اولو القربا قرابت دار والیتاما اور یتیم والمساکین اور مساکین فرزقوہم تو تم دو انہیں منہ اس میں سے یعنی مال میں سے وقولو اور کہو لہم ان سے قولا بات معروفہ بھلی ولیخشا اور چاہیے کہ ڈریں الذین وہ جو لو اگر ترکو وہ چھوڑ جائیں من خلفہم اپنے پیچھے سے ذریتن اولاد ضعافن کمزور خافو وہ خوف کھائیں علیہم ان پر فلیتقو بس چاہیے کہ وہ ڈریں اللہ اللہ سے ولیقولو اور چاہیے کہ وہ کہیں قولا بات سدیدہ درست ان بے شک الذین وہ جو یأکلون کھاتے ہیں اموالا مال الیتاما یتیموں کے ظلمن ظلم کرتے ہوئے انما بے شک یأکلون وہ کھاتے ہیں فی بطونہم اپنے پیٹوں میں نارن آگ وسیصلون اور عنقریب وہ جلیں گے سعیرا بھڑکتی ہوئی آگ میں یوصیکم تاکید کرتا ہے تمہیں اللہ اللہ فی اولادکم تمہاری اولاد کے بارے میں للذکری مرد کے لیے مثل مانند حظ حصہ ہے الانثیین دو عورتوں کے فإن پھر اگر کننا ہو وہ نساء عورتیں فوق اوپر اثنتین دو سے فلہن تو ان کے لیے ہے ثلثا دو تہائی ما جو ترکا اس میت نے چھوڑا وإن اور اگر کانت ہو وہ واحدتن ایک عورت فلہا تو اس کے لیے النصف آدھا ہے ولی ابویہ اور اس کے ماں باپ کے لیے لکل واسطے ہر واحدن ایک کے منہما ان دونوں میں سے السدس چھٹا حصہ ہے مما اس میں سے جو ترکا اس نے چھوڑا ان اگر کانا ہے لہو اس کے لیے ولدن کوئی اولاد فإن پھر اگر لم نہیں یکن ہے لہو اس کے لیے ولدن کوئی اولاد وورثہ اور وارث ہوں اس کے ابواہ ماں باپ اس کے فلأمہ تو اس کی ماں کے لیے الثلث تیسرا حصہ ہے فإن پھر اگر کانا ہوں لہو اس کے اخوتن بہن بھائی فلأمہ تو اس کی ماں کے لیے السدس چھٹا حصہ ہے من بعدی بعد وصیت وصیت پوری کرنے کے یوسی وہ وصیت کر جائے بہا اس کی او یا دین قرض کی ادائیگی کے بعد آباؤکم باپ تمہارے و ابناؤکم اور بیٹے تمہارے لا تدرونا نہیں تم جانتے ایہم ان میں سے کون اقرب زیادہ قریب ہے لکم تمہارے لیے نفع میں فریضتن فریضہ ہے من اللہ اللہ کی طرف سے انا بے شک اللہ اللہ کانا ہے علیمن بہت علم والا حکیمہ بہت حکمت والا ولکم اور تمہارے لیے نصف آدھا ہے ما جو ترکا چھوڑا ازواجکم تمہاری بیویوں نے ان اگر لم نہ یکن ہو لہن ان کے لیے
ولدن کوئی اولاد، فإن پھر اگر کانا ہے لہن ان کے لیے ولدن کوئی اولاد فلکم تو تمہارے لیے ہے الربع چوتھا حصہ مما اس میں سے جو ترکنا وہ چھوڑ جائیں من بعد بعد وصیتن وصیت کے یوسینا وہ عورتیں وصیت کر جائیں بہا جس کی او یا دین قرض کی ادائیگی کے بعد ولہن اور ان عورتوں کے لیے ہے الربع چوتھا حصہ مما اس میں سے جو ترک تم چھوڑا تم نے ان اگر لم نہیں یکن ہے لکم تمہارے لیے ولد کوئی اولاد فإن پھر اگر کانا ہے لکم تمہارے لیے ولدن کوئی اولاد فلہن تو ان کے لیے ہے الثمن آٹھواں حصہ مما اس میں سے جو ترک تم چھوڑا تم نے من بعد بعد وصیتن وصیت کے تو سونا تم وصیت کر جاؤ بہا جس کی او یا دین قرض کی ادائیگی کے بعد وَإِن اور اگر کانا ہے رجلن کوئی مرد یورث جس کی میراث لی جا رہی ہے کلالتن کلالہ او یا امرأتن کوئی عورت ولہ اور اس کے لیے ہو اخن ایک بھائی او یا اختن ایک بہن فلکل تو واسطے ہر واحدن ایک کے منہما ان دونوں میں سے السدس چھٹا حصہ ہے فإن پھر اگر کانو ہو وہ اکثرا زیادہ من ذالک اس سے فہم تو وہ شرکاء شریک ہیں فی الثلث ایک تہائی میں من بعد بعد وصیتن وصیت کے یوسا وصیت کی جائے بہا جس کی او یا دینن قرض کی ادائیگی کے بعد غیرہ نہ مدارن نقصان پہنچانے والا ہو وصیتن وصیت ہے من اللہ اللہ کی طرف سے واللہ اور اللہ علیم خوب جاننے والا ہے حلیم بہت بردبار ہے تل کا یہ حدود حدود ہیں اللہ اللہ کی ومن اور جو کوئی یطع اطاعت کرے گا اللہ اللہ کی ورسولہ اور اس کے رسول کی یدخلہ وہ داخل کرے گا اسے جنات باغات میں تجری بہتی ہیں من تحتہا ان کے نیچے سے الانہار نہریں خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں فیہا ان میں وذالک اور یہ ہے الفوز کامیابی العظیم بہت بڑی ومن اور جو کوئی یعصی نافرمانی کرے گا اللہ اللہ کی ورسولہ اور اس کے رسول کی ویتعدی اور وہ تجاوز کرے گا حدودہ اس کی حدود سے یدخلہ وہ داخل کرے گا اسے نارن آگ میں خالدن ہمیشہ رہنے والا ہے فیہا اس میں ولہ اور اس کے لیے عذاب عذاب ہے مہین ذلیل کرنے والا واللاتی اور وہ عورتیں جو یاتینا آئیں الفاحشۃ بے حیائی کو من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے فاستشہدوا تو گواہ مانگو علیہن ان پر اربعتن چار منکم تم میں سے فإن پھر اگر شہدوا وہ گواہی دے دیں فامسکوہن تو روک لو انہیں فی البیوت گھروں میں حتی یہاں تک کہ یتوفاہن فوت کر دے انہیں الموت موت او یا یجعل بنا دے اللہ اللہ لہن ان کے لیے سبیلا کوئی راستہ واللذانی اور وہ دو مرد جو یاتیانہا آئیں اس کو یعنی برائی کو منکم تم میں سے فآذوہما تو اذیت دو ان دونوں کو فإن پھر اگر تابا وہ دونوں توبہ کر لیں وأصلحا اور اصلاح کر لیں فأعرضوا تو اعراض کرو عنہما ان دونوں سے
ان بے شک اللہ اللہ کانا ہے توابن بہت توبہ قبول کرنے والا، رحیما نہایت رحم کرنے والا۔ انما بے شک التوبۃ توبہ قبول کرنا، علی اللہ اللہ کے ذمہ ہے، للذین ان کے لیے جو یعملون عمل کرتے ہیں، السوء برا، بجہالت جہالت سے، ثم پھر یتوبون وہ توبہ کر لیتے ہیں، من قریب قریب سے، فاولئک تو یہی وہ لوگ ہیں، یتوب مہربان ہوتا ہے، اللہ اللہ علیہم ان پر، وکانا اور ہے، اللہ اللہ علیمن بہت علم والا، حکیمہ بہت حکمت والا۔ ولیست اور نہیں ہے، التوبۃ توبہ، للذین ان کے لیے جو یعملون عمل کرتے ہیں، السیئات برے، حتی یہاں تک کہ اذا جب حضر آتی ہے، احدہم ان میں سے کسی ایک کو، الموت موت، قال وہ کہتا ہے، انی بے شک میں، تبت توبہ کی میں نے، الآن اب، ولا اور نہ، الذین ان کے لیے جو یموتون مر جاتے ہیں، وہم اس حال میں کہ وہ کفار کافر ہیں، اولئک یہی لوگ ہیں، اعتدنا تیار کر رکھا ہے ہم نے، لہم ان کے لیے، عذابن عذاب، علیما دردناک۔ یا ایھا الذین اے لوگو جو، آمنو ایمان لائے ہو، لا یحل نہیں حلال، لکم تمہارے لیے، ان کہ ترثو تم وارث بن جاؤ، النساء عورتوں کے، کرہا زبردستی، ولا اور نہ، تعدلوہن تم روکو انہیں، لتذہبوا تاکہ تم لے جاؤ، ببعض بعض، ما جو، آتیتموہن دیا تم نے انہیں، الا مگر، ان یہ کہ، یاتینا وہ آئیں، بفاحشۃ بے حیائی کو، مبینۃ کھلی کھلی، وعاشروہن اور گزر بسر کرو ان کے ساتھ، بالمعروف بھلے طریقے سے، فإن پھر اگر، کرہتموہن تم ناپسند کرو انہیں، فعسیٰ تو ہو سکتا ہے، ان کہ تکرہو تم ناپسند کرو، شیئن ایک چیز کو، ویجعل اور کر دے، اللہ اللہ، فیہ اس میں، خیرن بھلائی، کثیرا بہت سی، وَإِن اور اگر، اردتم ارادہ کرو تم، استبدالا بدلنے کا، زوجن ایک بیوی کو، مکانہ جگہ، زوجن دوسری بیوی کے، وآتیتم اور دے دیا ہو تم نے، احداہن ان میں سے کسی ایک کو، قنطارن ڈھیروں مال، فلا تو نہ، تأخذوا تم لو، منہ اس میں سے، شیئا کچھ بھی، اتأخذونہ کیا تم لوگے اسے، بہتانن بہتان لگا کر، واثما اور گناہ، مبینہ کھلے سے، وکیف اور کس طرح، تأخذونہ تم لے سکتے ہو اسے، وقد حالانکہ تحقیق، افضا پہنچ چکا، بعضکم بعض تمہارا، الی بعض طرف بعض کے، واخذنا اور وہ لے چکی، منکم تم سے، میثاقا عہد، غلیظا پختہ، ولا اور نہ، تنکحوا تم نکاح کرو، ما جن سے، نکحا نکاح کر چکے، آباؤکم باپ تمہارے، من النساء عورتوں میں سے، الا مگر، ما جو، قد تحقیق، سلفا گزر چکا، انہ بے شک وہ، کانا ہے وہ، فاحشتن بے حیائی کا کام، ومقتا اور قابل نفرت، وساء اور بہت ہی برا، سبیلا راستہ، حرمت حرام کر دی گئی، علیکم تم پر، امہاتکم مائیں تمہاری، وبناتکم اور بیٹیاں تمہاری، واخواتکم اور بہنیں تمہاری، وعماتکم
اور پھپھیاں تمہاری، وخالاتکم اور خالائیں تمہاری، وبناتو اور بیٹیاں، الاخی بھائی کی، وبناتو اور بیٹیاں، الاختی بہن کی، وامہاتکم اور مائیں تمہاری، اللاتی وہ جنہوں نے، ارضعنکم دودھ پلایا تمہیں، واخواتکم اور بہنیں تمہاری، من الرضاعۃ رضاعت سے، وامہات اور مائیں، نسائکم تمہاری بیویوں کی، وربائبکم اور بیٹیاں تمہاری بیویوں کی، اللاتی وہ جو، فی حجورکم تمہاری گودوں میں ہیں، من نسائکم تمہاری بیویوں میں سے، اللاتی وہ جو، دخلتم دخول کیا تم نے، بہن ان سے، فإن پھر اگر، لم نہ، تکونوا ہو تم، دخلتم دخول کر چکے تم، بہن ان سے، فلا تو نہیں، جناح کوئی گناہ، علیکم تم پر، وحلائل اور بیویاں، ابنائکم تمہارے بیٹوں کی، الذین وہ جو، من اصلابکم تمہاری پشتوں سے ہیں، وان اور یہ کہ، تجمعوا تم جمع کرو، بینا درمیان، الاختین دو بہنوں کے، الا مگر، ما جو، قد تحقیق، سلف گزر چکا، انا بے شک، اللہ اللہ، کانا ہے، غفوراً بہت بخشنے والا، رحیما نہایت رحم کرنے والا۔ الحمدللہ۔ آیت 11 اور 12 میں اللہ تعالیٰ نے مال کی تقسیم کر دی ہے، ہر ایک کو کتنا حصہ ملنا ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ والدین اپنے بچوں کو جائیداد سے محروم کر دیتے ہیں، اگر نافرمان ہو اولاد، یا پھر بیٹی کو دیتے ہی نہیں ہے اس کا حصہ، تو یہ چیز غلط ہے، اس کو اس کے حصے سے محروم کر رہے ہیں۔ بالکل، اور اگر کوئی صرف ان آیات کا ترجمہ بھی پڑھ لے اور ان پر عمل کر لے تو اپنی آخرت کو بچا جائے، کیونکہ وراثت کے معاملے میں اللہ کے حکم کی نافرمانی انسان کی زندگی کے بڑے بڑے نیک اعمال کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ یعنی ایک شخص اگر تہجد گزار بھی ہے اور بہت عبادت گزار ہے، لیکن اگر اس نے اس معاملے میں ڈنڈی ماری تو اللہ کے ہاں شدید پکڑ ہوگی۔ یہ والی جو آیت ہے، آیت نمبر 19، اس میں مجھے لگتا ہے کہ صرف میاں بیوی کا ہی نہیں بلکہ دنیا کے ہر ریلیشن کا حل بتا دیا گیا کہ معروف طریقے سے جو بھی ایکسیپٹڈ اور اچھا طریقہ ہے، اور کوئی چیز بری لگے، obviously انسان ہے تو اس میں یہ سوچا اللہ نے اس میں ضرور میرے لیے کوئی خیر رکھی ہوگی، اور اگلی آیت میں اگر ورسٹ کیس سینیریو ہے کہ طلاق ہو جاتی ہے تو اس میں بھی اگر آپ نے خزانہ بھر دیا ہے تو اس میں بھی آپ واپس نہیں لے سکتے، نہ ہی الزام لگا سکتے ہیں، مطلب اچھے سے لے کے برے تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں گائیڈ کر دیا کہ ہم نے کس طرح اس میں رہنا ہے۔ جی، کس طرح عورتوں کے حقوق کی حفاظت کی گئی۔ جی، اور یہ سورۃ النساء شروع ہو رہی نا تو ساتھ ہی عورت کی جو تخلیق ہے اس کا سب سے پہلے ذکر کر دیا، یعنی جس طرح کوئی ٹاپک ہوتا ہے تو یہ مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ عورت کس طرح سے بنی ہے، اس کا بھی ساتھ ہی بتا دیا، اور پھر اس کے بعد اس کے حقوق کی بات شروع ہوئی ہے۔ آخر میں جو ہے یہ آیا کہ الا ما قد سلف ان اللہ کان غفورا رحیما، کہ جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا، تو اللہ تعالیٰ غفور رحیم۔ جی، یعنی انسان کی زندگی میں پچھلے گناہوں کی معافی ہو جائے گی اگر آئندہ انسان اصلاح کر لے۔ آیت نمبر 17 اور 18 میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ توبہ اس کی قبول ہوتی ہے جو کہ غلطی سے، جہالت سے کوئی کام کر لے اور پھر فوراً ہی اس کی توبہ کرے، یعنی اس پہ اصرار نہ کرے۔ اور دوسری یہ بات بہت اہم ہے کہ ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوگی جو کہ ساری زندگی تو برائیاں کرتے رہیں اور جب وہ مرنے کے قریب پہنچے تو اس وقت وہ کہیں کہ اب میری توبہ ہے، یعنی جب انہیں موت نظر آ جائے سامنے۔ اور آگے یہ بات بھی ہے کہ جو لوگ کفر کی حالت میں جن کی موت آتی ہے ان کی بھی توبہ قبول نہیں ہے۔ تو کوئی بھی برا کام جب کبھی بہت ارریزسٹیبل ہو جاتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی جو ہمیں پتہ ہوتی غلط ہے لیکن ہم ان میں پڑ چکے ہوتے ہیں، تو اس وقت کرتے ہوئے یہ سوچیں کہ اگر اس حال میں موت آ گئی تو کہاں جائیں گے پھر ہم۔ یہاں آیت نمبر 9 میں ہے کہ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، کہ تقویٰ کا تقاضا یہ بھی ہے کہ بات ہمیشہ سیدھی اور درست کرنی چاہیے اور اس میں جھوٹ کا شائبہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جھوٹ سراسر ہلاکت ہے۔ کیونکہ ہم جو باتوں میں ہیر پھیر کرتے ہیں اور گول مول باتیں کرتے ہیں، مطلب دل میں کچھ ہوتا ہے، زبان پہ کچھ ہوتا ہے اور دوسرے کو کچھ اور سمجھ آ رہی ہوتی ہے، تو ان حرکتوں سے بھی باز آنا چاہیے، کیونکہ اس سے معاملات الجھ جاتے ہیں۔ جو بھی کسی سے ایکسپیکٹیشن ہو کلیئر لفظوں میں واضح طور پر بتا دی جائے۔ ٹھیک ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔